مسلمانوں کے حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ بنو امیہ کا سب سے حسین بادشاہ سلمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی کا دور۔ جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی، تو ان کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو زندہ ہیں، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہیں وہ۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بھتیجو، زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ، جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جس تخت پر بیٹھے، اس پر سلمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبد العزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبد العزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن ہبہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان، چچا سسر، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی کی۔ میں نے ان کو عبد الملک بن مروان کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ، آخر کالا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا، اس نے 10 سال حکومت کی، اس نے 21 سال حکومت کی، ولید بن عبد الملک۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا ہے۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی۔ عمر بن عبد العزیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا۔ جب خلیفہ بنے تو فرمایا، اے لوگو، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا، جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی، اب اللہ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ بنو امیہ کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 براعظم پر حکومت ہے، اور ایسا روب و دبدبا ہے، بنو امیہ کا کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، 3 براعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، 3 براعظم میں ظالم کوئی نہ بچا، 3 براعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہ ادا کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی، عمر میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزرے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے اپنے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبد العزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے؟ مصلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مصلے پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا، اور کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے 3 براعظموں کے خلیفہ تھے، عمر کے بچے آ رہے ہیں، امی جان ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المومنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ، میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے نہیں پتہ، کیا کرو؟ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں،
اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے تو وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے اعلیٰ ملبوسات پہنے ہوئے سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا، جسم پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے ابا جان آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں۔ انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی امیر المومنین خزانے بڑے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے فاطمہ میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، تو ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے حکمران۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔